ہمیں سکون نہ ملا، بنگلے بنائے ہمیں سکون نہ ملا، راحت نہ ملی، ہمیں نیند نہ آئی۔ میرے بھائی سب کچھ یہاں ہے، سب کچھ یہاں ہے قرآن مجید کے اندر۔ قرآن مجید کے اندر ہدایت بھی ہے، راحت بھی ہے، سکون بھی ہے، سب کچھ یہاں ہے، عزت بھی یہاں ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی یہاں ہے۔ سب کچھ جب یہاں ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ہم اس کو کھول کر پڑھتے نہیں ہیں، ہم اس کو کھول کر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہم نے تو قرآن مجید کو الماری کے اندر، مسجدوں کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے۔ حافظ قرآن ہے یا قاری قرآن ہے، عالم دین ہے، مفتی کرام ہے، پورا سال قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں، پورا سال۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو پھر قرآن مجید کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ کیا صرف اسی مہینے کے لیے قرآن مجید ہمارے پاس آیا ہے؟ صرف رمضان المبارک کے اندر ہم پڑھیں، پورا سال غیر حاضری ہو قرآن مجید کی، قرآن مجید کو دیکھے بھی نہ، پڑھیں بھی نہ؟ قرآن مجید یہی قرآن مجید، القرآن حجت لک و علیک، قرآن تیرے لیے حجت ہوگا یا تجھ پر حجت ہوگا۔ میرے بھائی جب ہم قرآن مجید کو دیکھیں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے، صبح ہے یا رات کو قرآن مجید کو پڑھتے رہیں، قرآن مجید کے ساتھ دل لگائیں، قرآن مجید کے ساتھ تعلقات جوڑیں، قرآن مجید کے ساتھ دوستی رکھیں۔ یہی قرآن مجید آپ کے لیے اور ہمارے لیے قیامت والے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ جب ہم گناہ گار ہوں گے، ہمارا کوئی وسیلہ نہیں ہوگا، ہمارے پاس کوئی ایسے اعمال بھی نہیں ہوں گے، جب یہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا دل ہوگا، خدا کی قسم یہی قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار عالیہ میں پیش ہوں گے، عرض کریں کہ یا مولا یہی تو بندہ ہے، نہ سردی کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، نہ بیماری کو دیکھا، بیماری کی حالت میں بھی اس بندے نے قرآن مجید کو پڑھا۔ یہ اللہ سردی کی حالت ہے، اس بندے نے قرآن مجید کو پڑھا، گرمی کی حالت میں اس بندے نے قرآن مجید کو پڑھا، نہ گرمی کو دیکھا نہ سردی کو دیکھا، یا اللہ اسی بندے نے قرآن مجید کے ساتھ ایسا دل لگایا ہے، ایسا دل لگایا ہے، نہ اس بندے نے بیماری کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، مجھے پڑھتا رہا۔ آج میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی دربار عالیہ کے اندر آیا ہوں، میں اس بندے کے لیے سفارشی بن کے آیا ہوں، یا اللہ میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی سفارش کو قبول فرمائیں گے میرے بھائی، جو ہم ہیں قرآن مجید کو بلا دیا ہے، حافظ ہیں، قرآن مجید حفظ کر لیا ہے، دنیا کی خاطر نوکری تو لگ گئی، پیسے تو آ گئے، دنیا کی دولت تو آ گئی، لیکن قرآن مجید کی دولت سے ہم محروم ہو گئے، قرآن مجید کی دولت سے ہم محروم ہو گئے، قرآن مجید کی دولت سے ہم دور ہو گئے، قرآن مجید کی دولت ہمیں نہ ملے، پھر جب ہمیں دنیا کی دولت ملے پھر کیا ملا ہمیں؟ پھر تو کچھ نہیں ہے، یہ تو دنیا کی دولت ہے نا، یہ تو عارضی دولت ہے، اسی دولت کے لیے محنت کریں، اسی دولت کے لیے ہم محنت کریں جو دنیا اور آخرت کے لیے ہماری نجات کا سبب بنے، ہماری آخرت کی نجات کا سبب بنے، دنیا کے اندر بھی کامیابی ہو اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہو۔ یہ تو صرف دنیا کی زندگی ہے اور دنیا کے یہ دولت ہے، دنیا کے یہ چند لمحات ہیں جو گزار کر پھر چلے جانا ہے، ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے، ہم نے عارضی زندگی ہے، اس کے لیے کچھ کر کے جائیں میرے بھائی۔ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے، سینے کے اندر ہے، جب ہم اس کو قرآن مجید کو دیکھیں نہ، پڑھیں نہ، ہماری کیا زندگی ہے، ہماری کیا زندگی ہے؟ دنیا کی چند لمحات کے لیے، مزے اٹھانے کے لیے قرآن مجید کو بلا دیا ہم نے۔ قرآن مجید
القرآن حجت لک و علیک، جب قرآن مجید کو ہم حفظ کر کے بھلا دیا، پڑھا نہ، دیکھا نہ، دنیا کی غفلت کی وجہ سے دنیا میں رہ کر پیسے تو کمائے، ڈگریاں تو حاصل کی، اپنے محلات تو بنائے، لیکن قرآن مجید کو بھلا دیا، قرآن مجید کو پڑھا نہیں، کل قیامت والے دن یہ آپ کے خلاف اور میرے خلاف گواہی دے گا اللہ تبارک و تعالی کے عرش کی معلیٰ میں، یا اللہ اس بندے نے تو مجھے حاصل کیا دنیا کی وجہ سے، چند پیسوں کی خاطر اس بندے نے مجھے بھلا دیا ہے۔ پھر یہی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی دربار عالیہ کے اندر آپ کے لیے اور میرے لیے خلاف گواہی دے گا۔ جب خلاف گواہی دے گا ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا؟ پھر ہماری کیا کامیابی بنے گی؟ پھر ہم تو پھر خسارے میں، خاسرۃ دنیا والآخرہ، ہماری دنیا اور آخرت بھی برباد ہو گئی، خسارے کے اندر ہے ہم۔ چند لمحات کے لیے، چند پیسوں کے لیے ہم سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہر ہم ادا نہیں کر رہے، ذبح کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنے کے زمانے کے اندر جو بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی دولت ہے، ایک سنت ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کر رہے ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، اللہ کے پاس حاضر نہیں ہونا۔ میرے بھائی اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، مرنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور اس کے لیے بندہ تیاری کرے۔